آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ توجہ، نبی علیہ السلام ایک دن حضرت طلحہ بن برا دے گھر گئے تو حضور نے انہوں دے والدین نو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے فوت ہو جانا ہے، تو جدوں یہ فوت ہو جائے تو مینوں جنازے واسطے راتی تسی بلانا ہے۔ سونا مسلمان آسا تحفظ ناموس رسالت ایس پنڈ وچ تساں جناب ایس بڑی حویلی وچ بیٹھے ہو تے اپنی نینداں برباد کر کے بیٹھے ہو، آخر کیوں؟ کوئی وجہ تے ہے نا یار؟ میں تقریر کر رہا اس حالت وچ بھی تکلیف وچ تہاڈے کول آ بیٹھا، اے علماء سٹیج تے بیٹھے تہاڈے چہرے کیوں چمک رہا؟ آخر کوئی وجہ تے ہے نا؟ طلحہ بن برا اے تحفظ ناموس رسالت کیوں گلاں کردے ہو؟ 10 سالہ بچہ دنیا تو جاندیاں جدوں رسول اللہ تشریف لے گیا تے طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو پوچھا کہ حضور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرماندے سن کہ تو آج فوت ہو جانا، تے بچہ سن کے مر جانا تے بچہ چیخا نہیں ماردا، وہ چاہیے او ابا جی میں مر گیا۔ انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا اور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا اور فرماندے سن بھائی جدوں یہ فوت ہو جائے تے جنازے واسطے راتی مینوں بلانا ہے۔ طلحہ بن برا اپنے والدین نو کی گل کیتی؟ انہوں نے کہا ابا جی جدوں میں مر جاواں تے پھر حضور نو نہیں بلانا۔ انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ تے فرما گیا بھی تینوں بلانا ہے۔ طلحہ بن برا جڑی گل کیتی نا وہی اہل سنت دے حصے چاہیے۔ دنیا تو جان لگیا بچے نو فکر کس گل دا ہے؟ کہنے لگا ابا جی حضور دا فرمان تے اپنی جائیے، لیکن حضور جنہاں گلیاں جو گزر کے آنا ہے نا ساڈے گھر جنازہ پڑھان ساڈے وال، انہاں گلیاں میں یہودیاں دے گھر ہیں، اے نہ ہوے رات دی تاریکی کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے۔ حضور نو نہیں بلانا میرے جنازے واسطے، میرے جنازے واسطے امام الانبیاء نو نہیں بلانا، مطلب قیامت تک دنیا گل کرے اور طلحہ تو نہ مردا حضور نو دکھ پہنچائے۔ اے لفظ بھی دوسری حدیث وچ موجود ہے، اے لفظ بھی آپ نے کہا، انہوں نے کہا قیامت تک حضور دی امت گلاں کرے، میرے جنازے دی وجہ تو حضور نو دکھ پہنچیا۔ تے امام تے نال طلحہ بن برا بھی گل کیتی جے ساڈی کوئی خدمت قبول ہوئی نا تے مالک قبر تے آ جان گے۔ ایتھے آ کے میں گل ملائیے، ایک او جنہاں دے جنازہ پڑھان واسطے پورے لاہور وچ بندہ کوئی نہ لبیا، تے ایک او جڑے فوت ہو گئے سویرے امام الانبیاء تشریف لائے تے فرمایا بھئی تسی دسیا کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی اے گل سی، امام الانبیاء قبر تے چلے گئے۔ اور 10 سالہ بچہ بھی ہوئے کی محمد سے وفا تو نے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ جدوں حضور انہاں دی قبر تے گئے، اے 3 صحابہ دے بارے میں پڑھیا کہ جنہاں نو رب ہستیاں ملیا۔ جابر بن عبداللہ، حضرت جابر دے ابا جی حضرت عبداللہ میدان احد شہید ہوئے، حضرت جابر پریشان ہوئے تے حضور نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہے؟ یار اج تک رب کس نو ہستیاں نہیں ملیا، تیرے پیو نو ہستیاں ملیا۔ حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے میدان احد دی طرف حضور نو ہسایا سی، حضور دا چہرہ چمک اٹھیا سی، جنہاں کیا گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے۔ جدوں اے فوت ہوئے تے قبر وچ حضور نے رکھیا میدان جنت البقیع وچ، انہاں دی امی جان قبر دے سرانے کھڑ کے رو رہی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ امام الا یرکا دموں کے ویذب حزنوں کے بان ابنک اول من ضحک اللہ له واهتز له العرش۔ فرمایا ساتھ امام ہن چپ کر جا، ہن نہ رووی، پریشانی ختم کر دے، تیرا پہلا پتر ہے جنوں رب ہستیاں ملیا۔ اے دوسرے صحابی تے تیسرا 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برا جدوں رسول اللہ انہاں دی قبر تے گئے تے دعا کی تھی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ اے بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، اساں ایویں چلے دن رات تک کیتی پھردے ہیں، کچھ نہ کچھ تک مالک قیمت پاڑ گے نا، ایویں لٹکا ہو گئیاں تے ایویں جناب سٹیج سج گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یا اللہ اے بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، ہن تیرے کول آ گیا، اے نکا جے بچہ ہے، یا اللہ تو اینو ملنا کیویں؟ القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ تو انہیں میں ملنا ہے کہ تو انہوں ویکھ کے ہسنا ہے، تینوں ویکھ کے ہسے۔ ہن سمجھ آئی بات تے حضور نال وفا کرے بندہ تے کس مقام تے جا پہنچتا۔